اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. اگر محترم نماز کے بارے میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک سے روشناس کروں گا کہ نماز کیا چیز ہے. طبرانی نے اوس میں اور ضیاء نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندہ سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ غائب و خاسر ہوا. اجل محترم یہ نسائی کی حدیث بھی ہے، اور نسائی میں اجل محترم یہ حدیث موجود ہے جو میں نے عرض کی ہے. اور اس کا ایک ترجمہ فارسی میں ہے، شعر سنا دیتا ہوں. روز معشر کے جان گداز بود، روز معشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود. سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. کب؟ قیامت کے دن. اس حدیث کے متعلق وہ شعر ہے جو میں نے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں عرض کی. تو ثابت کیا ہوا؟ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تو راہ راست پر ہے. جو 5 نمازوں کا معنی بگاڑتا ہے، کیا حافظ الصلوات الوسطی والی نماز عصر کی بارے میں جو اس نے جو ایسی باتیں یوٹیوب پہ آتی ہے میں سنتا ہوں، خدا را اپنے قبر کو جو ہے کشادہ کریں، اپنی قبر کو اندھیرا نہ کریں، غلط معنی نہ کریں. دوستو، امام احمد نے اور ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ اگر نماز پوری کی ہے تو پوری لکھی جائے گی، اور پوری نہیں کی تو پوری نہیں لکھی جائے گی. یعنی اس میں نقصان ہے تو ملائکہ سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں تو ان سے فرض پورے کر دو. پھر زکوٰۃ کا اسی طرح حساب ہوگا. پھر یوں ہی باقی اعمال، یعنی جو ہم نفلیں پڑھتے ہیں نماز میں، فرض اور واجب سنتے پڑھتے ہیں، پھر نفل پڑھتے ہیں، تو مطلب کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان بشری حساب کتاب سے، تو پھر وہ نوافل پورے کیے جائیں گے. میرے دوستوں بزرگوں، ابو داؤد نے ابن ماجہ میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جہنم میں جائے گا یعوذ باللہ تعالیٰ اس کے پورے دن بدن کو آگ کھائے گی. 100,000 سجود کے اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے. طبرانی اس میں راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک بندہ کی یہ حالت ہے، یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے سجدہ کرتے دیکھے کہ اپنا منہ خاک پر رگڑ رہا ہے. طبرانی اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح و شام نہیں مگر زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکارتا ہے آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا ہے جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ وہاں کے تو اس کے لیے ان سبب سے اپنے اوپر جو ہے بزرگی تصور کرتا ہے. صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے. ابو داؤد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اور اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والوں کے لیے مثل ہے. اور ایک نماز دوسری نماز تک کے دونوں کے درمیان میں کوئی لغویات نہ ہو. علیین میں لکھی ہوئی بات یعنی درجہ قبول کو پہنچتی ہے. امام احمد، نسائی، ابن ماجہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہو گیا. امام احمد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے. کنز الاعمال میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے اللہ اور فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے. منیت المسلم میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز، ہر شے
کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ منیت المصلی میں ہے کہ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا، دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا بس اس نے اس کو ڈھا دیا۔ امام احمد ابو داؤد عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ جو ہے اس کا عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ حاکم نے ابھی تاریخ میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے اگر وقت میں نماز جو ہے قائم رکھے تو میرے بندہ کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے، اسے عذاب نہ دوں گا اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ ویلمی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور ملائکہ پر فرض کرتا، ان میں کوئی رکوع میں سے کوئی سجدہ میں سے۔ ابو داؤد تیالسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کر کھڑا ہو۔ ملائکہ کا استغفار اس کے لیے ہے اللہم اغفر ہو، اللہم الرحمت، اللہم تبت علیہ۔ اور متعدد حدیثیں میں آیا ہے کہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں ہے۔ یہ فضائل کل مطلق نماز کے ہیں اور خاص نمازوں کے متعلق جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں بعض یہ ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اوندا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ ابن ماجہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ بہقی نے شعب ایمان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موقوفاً کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نماز صبح کے لیے گیا، طالب ثواب ہو کر حاضر ہو گیا، اس نے تمام رات قیام کیا، عبادت کی، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہو کر ہوا گویا اس نے نصف شب قیام کیا۔ خطیب نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن نماز فجر عشاء بعد جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک ناز سے، دوسری نفاق سے، یعنی جہنم سے بچائے گا اور منافقت سے بھی۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات اور دن کہ ملائکہ نماز فجر اصل میں جمع ہوتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ، حالانکہ وہ جانتا ہے، عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیری پاس ہوئے۔ ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم کر، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما۔ عزیز محترم یہ میں نے دعا پڑھی ہے اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر رحمتہ، اللہم اغفر تب علیہ، یعنی اس کا ترجمہ میں عرض کر چکا ہوں۔ طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نمازوں میں زیادہ گراں منافقین پر نماز فجر اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سورین کے بل جو ہے
گھستے ہوئے یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا ضرور آتے۔ بزاد نے اپنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ نماز پڑھنے پر جو وعیدیں آئی ہیں ان میں سے بعض یہ ہے کہ صحیح میں ہے کہ نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و عیال جو ہے جاتے رہے۔ ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصدن نماز چھوڑ دی یعنی جان بوجھ کر جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصدن نماز ترک نہ کرو، جو قصدن نماز ترک کر دیتا ہے اللہ و رسول سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ عثمان ابو العاص نے شیخین نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ بزاد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو۔ امام احمد دارمی بہقی شعب الایمان میں راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر محافظت مداومت کی قیامت کے دن وہ نماز کے ان کے لیے نور و برہان و نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور نہ برہان نہ نجات۔ اور قیامت کے دن قارون فرعون حامان ربی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بخاری مسلم ابن مالک نافع رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ حضرت ام المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صوبوں کے پاس فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے ان کا حفظ کیا اور اس پر محافظت کی میں نے اپنا دین جو ہے محفوظ رکھا۔ اس نے فرمایا یعنی حضرت عمر نے کہ اس نے آدمی نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا اور جو پھر وہ جو ہے اوروں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔ ترمذی عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی کے عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے۔ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن کا جو ہے ظاہر یہ ہے کہ قصدن نماز کا ترک کفر ہے، اور بعض صحابہ کرام مثلا امیر المومنین فاروق اعظم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن مسعود عبداللہ بن عباس و جابر بن عبداللہ معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہی مذہب ہے کہ، اور بعض مثلا امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ عبداللہ بن مبارک امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اگرچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیگر ائمہ نے بہت سے صحابہ کرام اس کی جو ہے تکفیر نہیں کرتے، پھر بھی یہ کہا کیا تھوڑی بات ہے کہ ان جلیل قدر حضرات کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے۔ اگر مطلب جو نماز نہ پڑھے ترک ہو قسم جان وغیرہ وہ کہے کہ نماز ہی نہیں وہ تو کافر ہے، کہے نماز پہ نگانا نہیں نماز ایک بھی نہیں ہے وہ کافر ہے۔ اس کا تو فتویٰ ہے جس طرح میں نے تمام صحابہ کرام کے اقوال عرض کیے ان کے اثار عرض کیے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آپ کو روشناس کرایا۔ جو کہتے ہیں جی صبح کی نماز عصر کی یہ وہ گول گول کر کے باتیں کرتے ہیں، تو جن محترم جب مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر کل کو 8-9 بجے پاکستانی وقت مطابق اپنی ملاقات ہوگی، مسائل بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔